جی ویلکم بیک ناظرین. مولانا سلمان شاکر صاحب، سر آزادی اظہار رائے، یہ پہلے تو اس کی بنیادی تعریف جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے، اور جو ہم اس وقت تعریف کرتے ہیں یا مغرب نے جس طرح سے اس کو کیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ کے اندر جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اس میں گستاخانہ خاکوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حوالہ سے جیسے پہلے بھی گزارش ہو چکی ہے یہاں پہ، اور ہماری یہ بحث چل رہی ہے کہ ہر قسم کا تحفظ انہیں حاصل ہے اور مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ مساوی حقوق آئین اور دستور کی روشنی میں سر انجام دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے معاملات میں اس طرح کوئی دخل اندازی امریکن کسی بھی چارج شیٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو جیسے گستاخانہ خاکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آزادی رائے کا نام دے کے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی ناکام سازشیں کی جاتی ہیں، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم بنا کسی تحقیق کیے بالکل اسی بات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. جس طرح یہاں پہ ذکر ہوا چرچز کو جلانے کا اور ایسی اویئرنس عوام کے اندر پھیلانے کا، جبکہ اسلام جو کنسپٹ پیش کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہے. اور یہاں پہ میں سب سے بڑی اگزامپل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے دوں گا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور آزادی رائے کا ایسا کانسیپٹ اپنے عوام کے اندر انہوں نے پیدا کیا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہیں اور عوام میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے جناب یہ سب کے حصے میں غنیمت کے مال کی ایک ایک چادر آئی، جبکہ آپ کا سوٹ 2 چادروں کا بنتا ہے، تو آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی؟ تو وہاں پہ اس پہ تشدد نہیں کیا گیا، جبر نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے بیٹے کو کہا گیا کہ تم ذرا اس کی وضاحت کر دو. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کلیئر ہمارے پاس تو اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ اسلام بالکل ایسے معاملات کی اجازت نہیں دیتا، کسی کے اوپر اپنی رائے کو تھوپتا نہیں ہے. لیکن جو دوسرا ہماری بد نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی پراپیگنڈے کے نتیجے میں ہمارے مذہبی جذبات کو جو مجروح کیا جا رہا ہے اور ماضی میں کیا جاتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں توجہ. ہم خود بھی کنفیوز نہیں ہیں اس کی ڈیفینیشن کو لے کر کے؟ پاکستانی معاشرہ کنفیوز نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں ہے. آپ کے سامنے نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹ کے معاملات میں آپ دیکھ لیں اپوزیشن کو کیا آزادی رائے کو پورا حق حاصل نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ڈاکٹر ندیم واسف سر، آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. آزادی اظہار رائے، کس حد تک آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی؟ دیکھیے، آزادی کی تو جو جنرل تعریف جسے محققین نے کہا کہ یہ درست ہے کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں کسی دوسرے کے حق میں وہ تجاوز ہونے لگے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ہے نا کہ مغرب میں بے تحاشا آزادی ہے، یہ بہت ہی جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ذرا ایک آرٹیکل ہولوکاسٹ پہ وہاں لکھ کے دکھایا مجھے، جرمنی میں. نہیں لکھ سکتے. امریکہ میں لکھ کے دکھایا کوئی؟ نہیں لکھ سکتا کوئی. یورپین یونین نے اپنے رکن ممالک کو پابند کیا ہوا ہے، ہدایت نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ جو اس کے اوپر لکھے گا ان کو سزا دینی ہے، 1 سال سے 3 سال تک کی قید بامشقت سزا ہے وہاں پر. اخبارات بند ہوتے ہیں، سائٹس بند ہوتی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہر بندہ ہر بات کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں غلط تصور ہے یہاں پہ کہ دیکھیں جی مغرب میں تو آزادی ہے، یہاں آزادی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا، جب قیود ہونی چاہیے تو پھر حدود ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جذبات جن چیزوں سے وابستہ ہوں ان کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہیں. ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام بڑا واضح ہے اپنے موقف میں. حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں خوارج کا فتنہ پیدا ہوا تو میں حیران ہوا یہ پڑھ کے کہ وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے اپنا حلقہ لگاتے تھے. حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد ان کا حلقہ ادھر لگا ہوا ہے اور وہ انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے یہ غلط ہے، یہ جو حکمین بنائے ہیں یہ غلط ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، انہوں نے وہ گناہ کر دیا ہے، وہ جو ان کا پوری ایک تھیوری تھی وہ کر رہے ہیں. تو آپ کے جو حضرت علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، یہ تو ہمارے مرکز میں بیٹھ کے ہمارے خلافوں میں بیٹھ کے یہ تو شرارت کر رہے ہیں. آج نہیں، جب تک یہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ فکری آزادی یہ باتیں کرتے رہیں. تو اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے جب انہوں نے تلوار اٹھائی، مسلمان راستوں کو بدامن کیا تو اس ٹائم ان کے خلاف کارروائی کی گئی. آج بھی ہمارے لیے یہی مشعل راہ ہے. آج ہمارے بھی معاشرے میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگ جو ہے وہ کتنا عرصہ اس کی سزائیں بھگتتے ہیں. ایک اختلاف رائے پہ کتنی جو ہے یہاں پہ
جو ہے وہ عجیب سا ایک گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر کوئی آدمی جو ہے وہ رائے نہیں دے سکتا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ صدق دل کے ساتھ بہترین انداز میں تنقید کی بھی جانی چاہیے اور برداشت بھی کی جانی چاہیے. پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ آزادی اظہار رائے کے لیے مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں. ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, مسجد و ممبر محراب جو ہے وہاں سے جو بات کی جاتی ہے کھل کر بات کی جاتی ہے. ہماری پولیٹیکل گیدرنگز کو اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر بھی کھل کر بات کی جاتی ہے. تو اظہار رائے کی آزادی تو پاکستان کے اندر کھل کر موجود نہیں ہے. جی میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں آزادی اظہار 95% موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ ہم نے ریاستی اداروں کے اوپر بھی گالیاں دیتے ہیں. نہیں, گالی دینا ایک اور بات ہے, گالی دینا ایک اور بات ہے, اس کی میں وہ نہیں کر رہا. یہ ہمارا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے, بھی اور طرف بحث چلی جائے گی. ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو مذہبی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مذہبی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے اقلیتوں کے لیے کہ ان کو اپنے چرچز میں جانے, اپنے ہندو جو ہیں ان کو اپنے ٹیمپلز اور ان کے جو مندر ہیں ان کے جانے, اور وہاں جو بھی ان کی تعلیمات ہے, سکھ جو ہے جو ان کے گردوارے ہیں وہاں پر ان کو جانے کی مکمل آزادی ہے. اور وہ جو بھی ان کے عقائد ہیں, جو بھی فریڈم آف اسمبلی ہے. دیکھیں انسانی حقوق کے اندر جب ہم نے سائن کر لیے چارٹر کہ بھائی یہ رائٹس ہم دیں گے, تو اس میں الحمدللہ جو ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یہاں پر خامیاں موجود ہیں, اور ان کا میں اتفاق کرتا ہوں امیر العظیم صاحب سے کہ واقعاً یہ ہمارے اسلام کے مسائل نہیں ہیں, یہ بنیادی طور پر یہاں کے تہذیبی مسائل ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب کی بنیاد مذہب کے اوپر ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ 97% ہمارے یہاں مسلمز ہیں, تو ہمیں اپنی تہذیب کے اوپر موجود یہ جو دوسری تہذیبوں کے اثرات میں کہوں گا موجود ہیں, جس میں ذات پات کا نظام کسی حد تک موجود ہے, جس میں یہ لوگوں کو اور بالخصوص ان جو نان مسلمز ہیں کچھ ان کا تعلق اسی کمیونٹی سے ہو گیا, اس وجہ سے ان کو جو تاخیر امیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان رویوں کو ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امیر العظیم صاحب کی اس پہ رائے لینی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں آزادی اظہار رائے کو لے کر کے پاکستان کے اندر اس کی کتنی آزادی آپ دیکھتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی موجود ہے؟ آئین پاکستان جو ہے وہ, اور پھر مغرب کے کا بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. میرا خیال ہے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر کچھ حدود اور پابندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اور یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ کسی کی جان, مال, عزت, آبرو اور مقدسات کہ ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے. اس سے ہٹتے ہوئے آپ کوئی بھی علمی بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال اٹھا سکتے ہیں, حتیٰ کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی اسلام کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتا ہے, ہمارے حلال اور حرام کے اوپر بھی کوئی بات جو ہے نا وہ کر سکتا ہے, گالم گلوچ نہیں کرے گا. وہ ہماری کسی بھی عقیدے کے اوپر, کسی بھی رکن اسلام کے اوپر جو ہے نا موجودہ صورتحال میں یہ آزادی موجود ہے. جی ظاہر ہے, اس کو جو ہے نا وہ سب لوگ, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, باقی لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن ایون میں آپ کی بات کے اندر آئین کا آرٹیکل 21 جو ہے وہ طلبہ کو اپنی تعلیم دینے کی مخالفت کرتا ہے جس کا ان کے مذہبی عقیدے سے تعلق نہ ہو. آئین کا آرٹیکل یہ 1973 کا آئین جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو وہ تعلیم ہی نہ دیں جن کا ان کے مذہبی عقیدے سے جو ہے وہ ان کی مخالفت ہو. ہاں, اگر کوئی چاہے کہ میں یہ نہیں یہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ اسے آزادی ہے, اور وہ اگر دوسرے سبجیکٹ کو جو ہے وہ الیکٹ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کو چوائس رہنی چاہیے ہر جگہ کے اوپر. تو یہ اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. اب اگر کہیں عمل درآمد میں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے, اس پریکٹس کو دور کرنا چاہیے, نظریات اور افکار کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اچھا, فریڈم آف ایکسپریشن کی جو غلط اصطلاح استعمال ہوئی مغرب کے اندر سر, جس کے اندر آ کے پھر انہوں نے ہمارے جذبات کو مجروح کیے, جس طرح سے ڈنمارک کے اندر کارٹونز کو لے لیں آپ, یہ اس طرح فلمیں بنا رہے ہیں, وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے سر؟ اس کو وہاں جو مطلب یہ کہ آزادی اظہار بے کرا ہو گئی, وہ ایک رد عمل تھا, چونکہ وہاں پر جو وہاں کا مذہب تھا, عیسائی جو پاپس اور وہ ساری چیزیں تھیں, وہ بہت تنگ نظری کے ساتھ سارے معاملات کر رہے تھے, چونکہ ہدایت میرے نزدیک ختم ہو چکی ہوئی تھی. وہ جو کچھ بھی تھا وہ بہت اپنے ذاتی رجحانات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کے اندر تنگی پیدا کر رہے تھے, جس کا ایک رد عمل ہوا, اور انہوں نے ہر چیز کو اٹھا کر رکھنے کی کوشش کی. اور وہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ اگر کسی کو
مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے نہیں پہننے تو اسے آزادی ملنی چاہیے کہ وہ ننگا چلتا پھرے. اور اگر مطلب یہ ہے کہ اگر مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے, عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اور بھائی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, وہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک رد عمل تھا, یہ ایک اور طرح کی بات تھی. بالکل. اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ان کے مطلب یہ کہ پروپیگنڈا ہوا, تنظیمیں بن گئیں, وسائل انہیں پیدا کیے گئے, اس کے ساتھ پھر اور کچھ کاروباری مفادات بھی جو ہے نا وہ وابستہ ہو گئے, ایکسپلائٹیشنز بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے. اس کا اثر کچھ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جنہیں بہرحال سلب کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اس مغرب کے اندر بھی اس کے وہ سارے برے نتائج جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, اور وہاں بھی اب جو صحیح لوگ ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یہ تو ہماری پوری معاشرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, حتیٰ کہ ہماری نسل جو ہے وہ مطلب یہ کہ آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, بچے پیدا نہیں ہو رہے, اور باپ ماں جو ہے وہ کسی اور جگہ پر پہنچ رہے ہیں, معاشرہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. تو اس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی آزادی کے اپنے عمل کو سسٹم خراب ہو گیا سر, صرف اسی وجہ سے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا سلمان شاکر صاحب. سر ایک اور صورتحال موجودہ کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر پروگرام کے چونکہ آخری حصے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, تو ہمیں یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم بغیر کسی فرقہ واریت کے, بغیر کسی مذہبی تعصب کے, ہم انسان کی انسان سمجھ کر جو ہے وہ مدد کریں, تعاون کریں, اور اس میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی, علماء کرام فرقہ واریت سے ہٹ کے, اور جو ہمارے سوشل ڈسٹینس ہے ابھی کرونا کی طرف سے تو کریٹ ہوا ہے, لیکن جو ہمارے دلوں میں سوشل ڈسٹینس پیدا پہلے سے ہو چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں عوام الناس کو اس سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم دلوں کو قریب کریں. دلوں کو قریب کرنے کا یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف رکھتے تھے, بیٹھتے تھے, تو معلوم ہوا ایک جنازہ آ رہا ہے, تو آپ سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ کسی غیر مسلم کا, کسی یہودی کا جنازہ ہے, تو آپ فرماتے ہیں انسان کا جنازہ تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ٹالرنس کی کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم انسان کو انسان. اور آپ علماء کرام کا کردار اس کے اوپر بھی, علماء کرام کو تو آپ نے کیا کردار کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا. میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس مقام پہ. آپ نے دیکھ لیا کرونا کے معاملات کے اندر جب یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی, تو علماء کرام, میرا خیال ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اس بات کی گواہی دیں گے کہ علماء کرام پیش تھے, اور بلا تفریق, بلا رنگ و نسل اور بلا مسلک کی تفریق کے علماء کرام پیش تھے. جو ہمارے یہاں پہ کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو چکی تھی معاشی طور پہ, تو وہ اس حوالے سے اپنا مثبت کردار میں سمجھتا ہوں جتنا علماء نے ادا کیا ہے شاید کسی اور سول سوسائٹی کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ بالکل آخری منٹ چل رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ عدم برداشت اور نفرت کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی جو ہے وہ مذہبی تفریق کے ہم دوسروں کی مدد کریں اور آگے بڑھیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے جب آپ نے پہلے یہ سوال کیا تو سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا, آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, تو غالباً 2-3 جنگیں ہو چکی تھی, تو اس کے بعد اہل مکہ قحط سے دوچار ہو گئے, بہت شدید قحط آ گیا مکہ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے آج کی اصطلاح میں مسلمانوں کو جمع کیا اور کلیکشن کی, لوگوں سے چندہ لیا اور اس کو مکہ بھیجا کہ اس سے گندم خرید کے مکہ کے وہ جو غریب ترین مستحق ترین لوگ ہیں ان میں مفت بانٹا جائے. میں کہتا ہوں کہ کیا یہ سیرت کا پہلو ہمارے لیے مقام عمل کی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, وہ جو آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں, وہ جو آپ کے قریبی ترین عزیز ترین لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, جب وہ قحط سے دوچار ہوتے ہیں تو آقائے نامدار جو ہے وہ ان کے لیے رقم جمع کرتے ہیں اور ان کے لیے گندم خرید کے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہترین وقت ہے سیرت کے اس حصے پہ عمل کرنے کا. اور امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا مصر کا, تو بڑی خوبصورت وہ ایک تحریر ہے جو آپ نے لکھی, پوری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم ایک ایسی سرزمین پہ جا رہے ہو جہاں مسلمز اور نان مسلمز دونوں رہتے ہیں,
انسان اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پیدا کیے ہیں، اور دونوں طرح کے تمہارے، ایک یہ کہ جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور دوسرے تو جیسے انسان ہونے میں تیرے ساتھ شریک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ایک بھوک یہ دریافت کرتی ہے کہ وہ عیسائی کی بھوک ہے، وہ ہندو کی بھوک ہے، نہ اسلام تقسیم کرتا ہے، بلکہ حدیث تو یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کنبہ ہے۔ بالکل ایسے جب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں، خلق مخلوق، یعنی مخلوق میں تو انسان نہیں صرف، اگر کوئی جانور بھی بھوکا ہے، اگر کوئی جانور بھی پیاسا ہے تو اس کی بھی اس موقع پر جو ہے وہ، چاہے خواتین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، مسلمان ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، بغیر کسی تفریق کے ہمیں سیرت کے اس پہلو پہ عمل کرنا چاہیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت خدمت کی، ہم نے کووڈ-19 کے حالات کے اندر دیکھا۔ سیاسی رہنما اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مثال ضرور موجود ہے۔ اس میں سوال میرا جو ہے وہ میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے بھی تقسیم کیا ہوگا تو بغیر کسی مذہبی تفریق کے، شیعہ سنی دیوبندی یا کرسچن ہندو دیکھ کر تو نہیں کیا، انسان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خدمت ضرور کی ہوگی، اور اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہے اس طرح کا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا اس وقت کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے باقی سیاسی جماعتیں تو سیاست کسی اور انداز سے کرتی ہیں، وہ تو انتخابات کے بعد ظاہر ہے کہ عوام سے رابطہ جو ہے نا وہ کاٹ دیتی ہیں، جو جیت گئے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے وہ بھی عوام سے کٹ جاتے ہیں، اور جو ہار گئے وہ ویسے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اعزاز ہے، یہ بعض دینی جماعتیں ہیں کہ جو مسلسل پوری طرح سے سرگرم رہتی ہیں، اور اس کرونا کے دوران ہم نے فوڈ پیکیجز ہر ایک کو دیے، اور پھر اس سے بغیر کسی زیادہ مذہبی تفریق، مطلب یہ بھی کیا، اور پھر مذہبی طور پہ بھی ہم نے کیا کہ اگر ہم نے مسجدوں میں جا کے سپرے کیا ہے تو مندروں میں بھی کیا ہے، چرچز میں بھی کیا ہے، گردواروں کے اندر بھی کیا ہے، اور مطلب یہ کہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقلیت اور اکثریت جو ہے نا یہ ایک ریلیٹیو ٹرمز ہیں، مطلب یہ کہ ہم یہاں پر آج اکثریت میں ہیں، میں اگر یونا آباد چلا جاؤں گا اور میں وہاں رہنا شروع کر دوں گا تو میں اقلیت میں ہوں، میں بارڈر کراس کر کے واگا سے دوسری طرف چلا جاؤں گا تو میں وہاں پر بھی اقلیت کے اندر ہو جاؤں گا، کوئی اور اکثریت کے اندر ہو جائے گا، تو یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ ہمیں بہرحال اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور ان ساری چیزوں پہ افتخار کے باوجود انسانیت کا دامن جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے بھی ادارے کی یہ روایت ہے کہ وہ بغیر کسی مذہبی فرقہ واریت ہو، چاہے وہ مذہبی تفریق ہو، اس سے بالا تر ہو کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہندو بچیوں کی بھی شادیاں کی جاتی ہیں، اس کے اندر کرسچنس کی بھی کی جاتی ہیں، سکھ ہوں تو ان کی بھی کی جاتی ہیں، دیوبندی، بریلوی یا کوئی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو تو تب بھی کی جاتی ہے۔ بنیاد انسان کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ خدمت کا بہترین موقع ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر طرح سے ہماری مدد اور معاونت کرتا ہے، ہمیں دوسروں سے محبت، پیار، بھائی چارے اور امن و سلامتی کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ تمام پہلو جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو اپنانے کی اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین جو ہے وہ مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔